بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. پوری دنیا میں اس وقت ڈائسپورا کشمیری پاکستانی دیکھ رہے ہیں. کشمیر اپڈیٹس کے توسط سے فورن آفس میں پاکستان میں یہاں پر سیکرٹری صاحبہ نے ایک ہائی پروفائل سیٹنگ رکھی جس میں کشمیر ریاست جموں کشمیر کے سٹیک ہولڈرز یہاں کے صحافی اہل قلم اکٹھے ہوئے. کیا دیکھتی ہیں آپ کشمیر قضیہ کشمیر؟ آر وی موونگ ٹورڈز سکسیس؟ دیکھیں، کشمیر جموں اینڈ کشمیر کے عوام پچھلے 7 دہائیوں سے اپنے حق کے لیے آواز بلند کیے ہوئے ہیں. یہ حق خود ارادیت انہیں سیکیورٹی کونسل UN کی ہے، اس نے اس کا وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے یہ کوشش جاری ہے پچھلے 70 سالوں سے. 5 اگست کے بعد جب ایک اللیگل اور یونیلیٹرل ایکشن کے تحت حکومت ہندوستان نے کشمیری تشخص کی پامالی کی ہے اور ان کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے خلاف نہ صرف کشمیری عوام، آزاد کشمیر کے عوام اور پاکستانی عوام، انہوں نے مل کے اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کا بیڑا یکسر نو دوبارہ شروع کیا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو، UN کو، OIC کو اور دنیا کے تمام ممالک میں کشمیری عوام کی آواز پہنچانے کا یہ ذمہ داری پاکستانی حکومت نے، وزیر اعظم نے خود، وزیر خارجہ اور تمام حکومتی اداروں نے بشمول وزارت خارجہ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی ہوگی کیونکہ یہ حق کی لڑائی ہے، یہ آزادی کے لیے جنگ ہے. بہت خوب آپ نے بات کہی. جنرل حفیظ گل صاحب میرے مہمان بنتے تھے، اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت کوشش ہے انٹرنیشنل پلیئرز کی کہ ڈکسن فارمولا، چناب فارمولا، تقسیم کشمیر، سم تھنگ لائک دیٹ اپلائی کر کے تو اس قضیے کو ختم کیا جائے. خدا نخواستہ کیا ٹریک 2 ڈپلومیسی میں یہ چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں؟ جی، کوئی ٹریک 2 نہیں چل رہا. کشمیری جموں اینڈ کشمیر کا مسئلہ جموں اینڈ کشمیر کے عوام کی مرضی کے مطابق UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق حل ہوگا. یہی فارمولا ہے ہمارا. پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے آفٹر 5 اگست یہ بات کہی تھی کشمیریوں کو کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم کشمیریوں کا امبیسڈر ہوں. پھر انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے بہت خوب قسم کی گفتگو بھی کی، پوری دنیا میں اپریسیشن ہوئی. 200+ ڈیز ہو چکے ہیں، کشمیر میں کرفیو ہے، کشمیر میں لاشیں ہیں، کشمیر میں خون ہے. بین الاقوامی برادری مس سیکرٹری جاگ کیوں نہیں رہی؟ دیکھیں، وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا تھا بالکل کہ کشمیری عوام کی آواز وہ خود بنیں گے اور انہوں نے اس ذمہ داری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. وہ جہاں بھی گئے ہیں، چاہے بائی لیٹرل دورہ ہو، چاہے انٹرنیشنل کوئی فورم ہو، انہوں نے کشمیری عوام کی آواز وہاں تک پہنچائی ہے. بے شک تسلط کا، جبر کا ابھی تک وہاں پہ ایک آپریشن کا ایک فضا ہے، کرفیو ہے، ان کی تمام آزادیاں سلب ہوئی ہیں. یہ کہنا کہ یہ ابھی تک کیوں نہیں اس میں کامیابی ہوئی، بین انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اس کے اپنے ایک مزاج، اپنی ایک کرائٹیریا اور کچھ بے حسی بھی ہوتی ہے. Sorry to say, let me put a very humble, sensitive question. 9/11 ہوا تھا تو مسٹر بش نے کہا تھا کروسیڈز، بعد میں معافی مانگ لی کہ نہیں جی میرا مطلب یہ نہیں تھا صلیبی جنگیں. کیا یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ہم مسلمز ہر جگہ وکٹمائز ہو رہے ہیں، ہر جگہ آپریشن کا شکار ہیں. اب دہلی کے اندر جو کچھ ہوا، کیا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ دیکھیں جی، حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان نے اسلاموفوبیا پہ اور مسلمانوں کے خلاف جو ایک کیمپین جیسی ایک صورت ہے کئی جگہ، اس کا بہت ذکر کیا ہے. بلکہ یہ علم بھی انہوں نے ہی بلند کیا ہے اپنی UN کی تقریر میں بھی. UN سیکرٹری جنرل جب پچھلے ہفتے پاکستان آئے تو انہوں نے پاکستان کی کوششیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا. یہ جو پالیسیز ہیں نا ہیٹ کی،
خوف کی اور مسلمانوں کو برا کہنے کی اور ان کو ایک اینمی دشمن کے طور پہ کرنے کی جو کوشش ہے، جس کا مظاہرہ آپ نے دلی میں دیکھا ہے، جو مسلمانوں کی املاک، ان کے گھر، ان کی مسجدوں کو جلا کے ایک ظلم اور بربریت کی فضا دلی میں پچھلے ایک ہفتے سے قائم ہے، اس پہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک نے اپنا کنسرن شو کیا ہے. اگر آپ سرخیاں دیکھیں بڑے بڑے اخباروں کی باہر، واشنگٹن پوسٹ ہو گیا، نیو یارک ٹائمز ہو گیا، گارڈین ہو گیا، انہوں نے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. OIC نے تشویش کا اظہار کیا ہے. US پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس جو ہیں انہوں نے تشویش کا، تو شفٹ آیا ہے. الحمدللہ. آخری کوشچن، پوری دنیا میں کشمیری پاکستانی آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ کشمیری اور پاکستانی جو ہر کشمیر ڈے پہ، ہر پاکستان ڈے پہ جھنڈے لے کے، پرچم لے کے، کبھی ٹرفالگر اسکوائر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی لندن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی واشنگٹن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی برسلز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ کشمیریوں کے ترجمان، میں آپ کو کشمیریوں کا ترجمان کہوں گا، پاکستان کے فارن آفس کا ترجمان نہیں کہوں گا، ان سے آپ ایڈریس کریے کہ ڈائسپورا کیسے اپنا وائٹل رول ادا کرے. جی، کشمیر عوام دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہیں، سب سے پہلے تو ان کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گی اور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی. ان ماؤں، بہنوں، بھائیوں کی دعائیں، ان کی قربانیاں، جو وہ ایک حق کی جنگ کے لیے کئی دہائیوں سے یہ جنگ اور جد و جہد آگے بڑھا رہے ہیں. آپ کا جذبہ، آپ کی قربانی اور آپ کا یقین نہ صرف اللہ تعالیٰ پر بلکہ ان شہداء پر جنہوں نے اپنی جانیں اس کاز کے لیے دے دی. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ قربانی رائے گاہ نہیں جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو حق کی فتح جو ہے وہ اشورڈ ہے. بے شک اس میں وقت لگ رہا ہے، بے شک اس میں قربانیاں جا رہی ہیں، بے شک اس میں تکلیف ہے، لیکن فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. اللہ کرے کہ یہ وطن پاکستان جو کہ لاکھوں شہداء کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، یہ اسٹرینتھن ہو، یہ ملک دنیا کی قیادت کرے، اور انشاءاللہ تعالی کشمیری بھی اس وطن کی آزاد فضاؤں میں ایک دفعہ سانس لینے کے لیے دنیا کے نقشے پہ ابھریں پاکستان کے ساتھ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.